صرف بولا ہی جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے تو بولنا بھی بیکار ہے اور سننا بھی بیکار ہے۔ اس لیے ہم نے جتنی باتیں شروع رمضان المبارک سے لے کر اور اب تک بولی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبھی کو سب سے زیادہ، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز اپنے ہزاروں بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، یعنی جہنم سے آزاد کر کے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ اور پھر فیضان سنت میں علامہ الیاس ستار قادری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری روزہ، آخری عشرے کا آخری روزہ، آخری شب جب آتی ہے تو اللہ رب العزت پورے رمضان المبارک میں جتنے گنہگاروں کو اللہ نے جن کی مغفرت کی ہے ان سارے لوگوں کا مجموعہ اللہ رب العزت ایک ہی رات تمام گنہگار امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے لوگوں کا مجموعہ اللہ رب العزت ایک ہی رات میں عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت اور ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اتنا خوبصورت، اتنا سہانا دھرم ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جتنی خوشیاں مسلمانوں کو اللہ نے دی ہیں شاید کسی دھرم نے کسی کو نہیں دیا ہے، جتنی خوشیاں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کوئی تمہیں خوشی عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرو تاکہ اللہ ان خوشیوں کو اور بڑھا دے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، لکھا ہے کہ آج اگر کوئی غم کا موقع پیش آ جائے تو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اے پاک پروردگار عالم میرے غم کو، میرے مصیبت کو دور کر دے۔ لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں کہ ہمارے غم اور ہمارے مصیبت دور ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی تلاوت سے، نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اللہ رب العزت آپ کے غم کو دور کر سکتا ہے، تو اگر خوشی کے دن میں ہم اگر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی ذکر کریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری خوشیوں کو بھی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، ہماری خوشیوں کو اور زیادہ بڑھائے گا پاک پروردگار عالم۔ مسلمانوں، شاید ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اجر اللہ رب العزت صرف ایک ہی رات عطا کر دیتا ہے جس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ سبحان اللہ، وہ رات آج آخری رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے اور آج ہی کی رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات۔ اللہ رب العزت آج کی رات اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، وہ پوری محنت سے اپنے مالک کی بندگی بجا لاتا ہے، اپنی پوری محنت سے اپنے مالک کی بندگی میں پورا کام کر دیتا ہے تو وہ مالک اسے انعام عطا کیا کرتا ہے۔ آج کی رات کا نام اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام دینے کی رات۔ آج کی رات کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العزت اپنے نورانی فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے زمین پہ، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اور راستوں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے وہ اللہ کے نورانی فرشتے آواز دیتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف چلو، آؤ اللہ رب العزت کی طرف چلو، جہاں سے تمہیں بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، جہاں سے تمہیں کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور جب وہی فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہونے کے بعد میں رب تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے، خوب محنتیں کی ہیں، نماز پڑھائے، ذکر و اذکار کیا ہے، اس نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، اب بتاؤ اس کی محنت کی کیا مزدوری دی جائے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ حالانکہ پاک پروردگار عالم خوب بہتر دینے والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فرشتوں بتاؤ میں اپنے بندے کو کیا عطا کروں کہ وہ ہمارے بندے کے لیے بہتر ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم،
تیرے بندے نے پورے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا تیری رضا کے لیے، نماز پڑھا تیری رضا کے لیے، اے پاک پروردگار عالم ان کی مزدوری میں کوئی کمی نہ کرنا، انہیں پوری کی پوری مزدوری عطا کر دی جائے، انہیں پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ حالانکہ پاک پروردگار عالم کسی کی مزدوری میں کم نہیں کرتا ہے، لیکن فرشتوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، اس لیے فرشتے اپنی خوشی کے طور پر پاک پروردگار عالم سے فرماتے ہیں اے پاک پروردگار عالم امت محمدیہ کو پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ پاک پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے اپنی خوشی دے دی، اور آج کی رات اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے اسے بخشش کا پروانہ دے دیا، سبحان اللہ، اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اب مسلمانوں، اگر یہی رات ہم اور آپ شاپنگ کرنے میں، ہم اور آپ کھیل کود میں، ہم اور آپ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کر کے اگر ہم اس رات کو گزار دیں تو ہمارے اتنا بڑا بد نصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے اتنا کم نصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے دنیاوی مثال کے طور پر دیکھا جائے، ایک شخص مزدوری کرے اور اس کے بعد وہ ساری زندگی مزدوری کرنے کے بعد میں ایک اچھا سا گھر بنائے، اور گھر بنانے کے بعد پھر اسی گھر کو اپنے ہاتھوں سے گرا دے، تو لوگ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے کمائی کو برباد کر دیا، لوگ اسے یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے اپنی پوری لائف کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ اس نے پوری زندگی جو پیسہ کمایا تھا، ایک گھر بنایا تھا اور پھر اسی گھر کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ تو مسلمانوں، جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے بعد جب پاک پروردگار عالم تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دے، تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، تو اس پروانے کو رائگاں مت کرو، اسے اسی طریقے سے جانے نہ دو، بلکہ اس پروانے کے مطابق، اس مغفرت کے پروانے کے مطابق اپنی زندگی کو جس طریقے سے آپ نے ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ، آپ نے پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اسی طریقے سے جب تم نماز پڑھتے رہو گے تو پاک پروردگار عالم کا ذکر اگر تم دنیا میں کرو گے تو تمہارا ذکر پاک پروردگار عالم حشر میں اور عرش اعظم پر اپنے فرشتوں کے درمیان کرے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ نے اپنے فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کر دیا تو تمہارا مرتبہ اشرف المخلوقات کے طور پر فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، عبادت گزاری کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر ہم عبادت کریں گے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے، جس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ، آج کی رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے، تو شیطان چیخیں مار کر روتا ہے، اور رونے کے بعد جب اس کے سارے چیلے جمع ہوتے ہیں، تمام چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے آس پاس آ کر کے جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں آقا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کس نے آپ کو رلایا ہے، کس وجہ سے آپ کے چہرے پر ندامت ہے، کیسی کیا وجہ ہے جو آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو شیطان اپنے چیلوں کے درمیان کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے امت محمدیہ کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا ہے، امت محمدیہ کو روزے کا جزا اللہ نے اپنی خوشی عطا کر دی ہے۔ تو تمام شیاطین کو حکم دیتا ہے کہ آج سے جاؤ، مغفرت کا پروانہ وہ لے کر کے اور عیدگاہ سے واپس آئے ہیں، جاؤ اس پروانے کو برباد کر دو، جاؤ ان کو طرح طرح کے گناہوں میں لبریز کر دو، طرح طرح کے گناہوں میں انہیں بہکاؤ، تاکہ جو اللہ نے انہیں مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے وہ مغفرت کا پروانہ برباد ہو جائے، وہ مغفرت کا پروانہ تباہ و برباد ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ جاؤ ان کو بہکاؤ اور طرح طرح کے دنیاوی کاموں میں مشغول کر دو، اللہ کے گھر کی طرف نہ جانے پائیں۔ تو مسلمانوں، اگر آپ شیطان کے منصوبے کو ناکامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد کی طرف آئیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے عبادتیں کی ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد جب اللہ رب العزت آپ کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے تو اسی طریقے سے دل لگا کر کے نماز پڑھو، اسی طریقے سے آپ دل لگا کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ یقین جانو کہ اگر اللہ آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو اور زیادہ اور بہتر بنانے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو اور بہتر بنائے گا تو آپ کا سرشرم سے حسر
کے دن نیچا نہیں بلکہ فخر سے آپ کا سر اونچا ہوگا کہ ہم نے اپنی دنیا بھی کامیاب کر لی اور آخرت بھی ہمارا کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبھی کو آج کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ کی رات زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمام عبادتوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی